رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اس وقت مرکزی جامعۃ المدینہ تلونڈی میں موجود ہوں۔ تلونڈی یہ قصور سے ملتان کے روڈ پہ جائیں تو رستے میں ایک قصبہ آتا ہے۔ تلونڈی جامعۃ المدینہ کے چوتھے سال میں ایک طالب علم پڑھتے ہیں جن کا نام ہے شاہد رفیق۔ شاہد رفیق بھائی تلونڈی سے مزید آگے پاک پتن اور ملتان کی طرف جائیں تو ایک قصبہ آتا ہے الہ آباد۔ الہ آباد سے کچھ فاصلے پر کنگن پور کے نام سے ایک آبادی ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی سٹوری کیا ہے اور جامعۃ المدینہ میں پڑھنے میں کن کن مشکلات سے گزرتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ کنگن پور چلنا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں کنگن پور۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم تلونڈی سے سفر کرتے ہوئے کنگن پور پہنچے اور کنگن پور کا محلہ ہے گلزار حبیب۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کو حقیقی معنی میں حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گلزار بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کے بچے بچے کو نیک نمازی بنائے، اور یہاں کے جتنے بھی رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں بار بار حرمین طیبین کی بات اب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان طالب علم جو کہ تلونڈی جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، تیسرے سال کے پیپر دے چکے اور ابھی یہ چوتھے سال کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں۔ شاہد رفیق اتاری، کچھ تھوڑا سا تذکرہ آپ سے ابتدا میں ہو چکا ہے شاہد بھائی کے تعلق سے، مزید انہی کی زبانی چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان طلباء کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو راہ علم کی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ باہمت طلباء کس انداز میں آگے بڑھتے ہیں اور گھریلو حالات کس طرح کے ہیں، معاملات کس طرح کے ہیں، مشکلات کس طرح کی ہیں، اور کیسے یہ مشقتوں کے پہاڑ عبور کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بھائی کے والد محترم یہ معمار تھے، مستریوں کا کام کیا کرتے تھے، اور تقریباً کوئی 4.25 ساڑھے 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ والد محترم کے انتقال کے بعد انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا۔ اپنے بہن بھائیوں میں آپ سب سے بڑے ہیں نا؟ جی، بقیہ بہن بھائی کتنے ہیں؟ 4 ہم کیا۔ یہ کل 5 بہن بھائی ہوئے، جن میں سے 2 بھائی ہیں جی اور 3 بہن ہیں۔ جی 5 بہن بھائی ہیں، اور گھر کا نظام ان کی امی جان وہ لے کر چلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور اس دکان میں خواتین کی ضرورت کی کچھ اشیاء وغیرہ رکھی گئی ہیں جو گھر کے اندر ہی ہیں۔ خواتین گھر میں آتی ہیں اور اپنی ضرورت کا سامان خرید کے لے جاتی ہیں۔ گھر کا نظام اس دکان کے ذریعے چلتا ہے، اور والدہ کا جذبہ یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بنے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ اعزاء و اقارب وغیرہ بھی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے شاہد بھائی آپ تعارف کروا دیں کہ یہ ساتھ کون کون ہے۔ یہ میری پھوپھو کے بیٹے ہیں، یہ بھی میری پھوپھو کے بیٹے ہیں، وہ بھی میری پھوپھو کے بیٹے ہیں۔ یہ تینوں آپ کے پھوپھو کے بیٹے ہیں، یعنی تینوں یہ سگے بھائی ہیں؟ جی سکے بھائی۔ یہ چاچو ہیں۔ یہ ان کے چچا ہیں، ان کے والد محترم کے کلوز فرینڈ۔ ان کے والد محترم کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ رہا،
بہت پیار محبت کا سلسلہ رہا اور بچپن ہی سے آپس میں ایک ساتھ ان کا وقت گزرا۔ تو ابتداً شاہد بھائی ہی کی طرف بڑھتے ہیں کہ والد محترم کا انتقال ہو چکا، گھر کے بڑے یہی ہیں۔ والدہ محترمہ کا یوں کہیے کہ نور نظر، لخت جگر اور تمناؤں کا مرکز، امیدوں کا مرکز، بڑے بیٹے پر نا بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں۔ میرا سہارا بنے گا، گھر کا نظام یہ چلائے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائے گا، ان کو لے کر آگے بڑھے گا، اور بہت ساری توقعات ہوتی ہیں جو بڑے بیٹے سے وابستہ کی جاتی ہیں۔ تو اتنی ساری توقعات کے ہوتے ہوئے بھی والدہ نے ان کو راہ علم کا مسافر بنایا۔ یہ راہ علم کے مسافر کیسے بنے، اور علم کا شوق والدہ کی طرف سے ان کو دیا گیا یا خود ان کے اپنے ذہن میں یہ آیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے؟ تو ابتداً یہی سوال ان سے کرتے ہیں اور اس کا جواب لے کر پھر آگے بڑھیں گے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ جی میں نے ایک اجتماع میں شرکت کی تھی اور وہی سے میرا ذہن یہی بن گیا کہ میں نے عالم کا کورس کرنا ہے، مدرسے میں جانا۔ گھر والوں سے آ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے عالم بننا۔ جی تو کسی نے منع نہیں کیا کہ تم کس راہ کی طرف چل پڑے؟ نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، سبھی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک اجتماع میں شرکت سے ذہن بنا، والدہ سے بات کی، والدہ نے اجازت دی اور آپ جامعۃ المدینہ میں آ گئے۔ جی ماشاء اللہ، صالحین کی صحبت کی برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور اجتماعات میں شرکت کرنے سے بھی ذہن بنتا ہے کہ مجھے کیا کرنا تھا یا کس راہ کی طرف بڑھنا تھا۔ ایک اجتماع میں شرکت سے علم حاصل کرنے کا ذہن بنا اور اپنی امی جان سے اجازت لے کر یہ راہ علم کے مسافر بنے۔ اس کے بعد جب یہ آپ جامعۃ المدینہ میں آئے اور پڑھنا شروع کیا، ذرا گھر کے حالات کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو رہتے ہیں، تو والدہ سے کچھ نہ کچھ بات چیت بھی ہوتی ہوگی، تو امی جان کے جذبات، کیفیات جو آپ نے محسوس کیے ہوں کہ آپ کی والدہ کی علم کے تعلق سے خواہش اور تمنا کیا ہے؟ میری والدہ محترمہ کی خواہش یہ تھی کہ میں عالم بنوں، مدرس بنوں۔ والدہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ آگے بڑھے۔ آپ ان کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں، جی اور گھر کے بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوں گے کہ جو آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ کی معلومات میں بھی ہوں گی، جی گھر کی مشکلات کس طرح کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جی اور ان کی والدہ کے جذبات بھی کسی نہ کسی انداز میں آپ تک پہنچتے ہوں گے کہ ان کی خواہش اور تمنا کیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں گے کہ ان کی والدہ کے جذبات کیا ہیں؟ جی جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو گھر کے حالات اس طرح کے تھے کہ کوئی اور کمانے والا نہیں تھا، تو انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی اس کو مدرسے میں بھیجا، اور کچھ کمانے والا نہیں تھا، کچھ تو ہمسائے وغیرہ یا ہم تھے یا ان کے ماموں وغیرہ تھے، انہوں نے ہیلپ وغیرہ کی، مدد کی، لیکن اتنی مہنگائی ہے اب تو کوئی کتنا کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے چھوٹی سی ان کو دکان بھی بنا کے دی کہ تاکہ عورتوں کا سامان کچھ رکھا ہوا تھا کہ عورتیں آئیں اور لے کے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے جائیں، جی گزر بسر ہو سکے۔ تو آہستہ آہستہ، لیکن اس کے پڑھائی کے متعلق وہ بہت زیادہ سنسیئر تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھانا لازمی ہے، میں نے چاہے جو بھی ہو جائے۔ حالانکہ اس کا بھی مائنڈ تھا، آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی والدہ صاحبہ نے ان کو فورس کیا، کچھ یہ اجتماع میں گئے، وہاں سے کچھ موٹیویشن ملی ان کو، تو آہستہ آہستہ اس کا بھی مائنڈ بن گیا۔ تو پھر ان کی والدہ نے بھی ان کو کافی زیادہ کہا، تو اس لیے پھر ان کو عالم بنانے کا انہوں نے سوچا کہ اس کو عالم بنائیں، تاکہ دین کی تعلیم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہم نہیں بن پائے ہمارا بچہ بن سکے۔ اپنی ساری زندگی کی جو بھی انہوں نے مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں وہ ساری اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں کل کو ہمارا بچہ نہیں اٹھائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو عالم بنا دیں۔ گھر کے حالات ٹائٹ ہیں، مشکلات ہیں، والد محترم کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، لیکن ماں کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے۔ اس حوالے سے شاہد بھائی کی والدہ بہت جذباتی بھی ہیں، جو کچھ دیر پہلے مجھے بتایا گیا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، یہ حالات کی سنگینیاں ان کا مقابلہ میں کر سکتی ہوں، لیکن میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے۔ اس حوالے سے کچھ آپ بھی ذکر فرما رہے تھے۔ جی، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا نا، تو
ہم ان کے قریب ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے پھر ہم سے ہی مشورہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں۔ یہ اسکول جاتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ اسے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی بہتر تربیت ہو سکے، یہ معاشرے کا اچھا شہری بن جائے اور اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہے۔ کسی سے ملے تو اچھی تربیت ہوگی تو میری بھی عزت ہوگی، تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ اسے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم سے مشورہ کیا تو ہم نے یہی کہا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے محلے میں بھی کچھ لڑکے تھے تو ان کا اخلاق میں دیکھتا تھا اور میری خود کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے بھی اس مدرسے میں پڑھے۔ دیکھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ علم اور عمل بھی ہونا ضروری ہے، تو ہم بچوں سے ملتے تھے، بڑا اچھا اخلاق ہوتا تھا ان کا، اور نعتیں وغیرہ کا شوق ہوتا تھا، مدینہ مدینہ کرتے رہتے، بڑے اچھے لگتے۔ تو اسی لیے میں نے پھر مشورہ دیا کہ آپ کچھ یہ اجماع میں گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ میں اس مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے پھر اسے ڈال دیا تھا ہم نے مدرسے میں۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو دیکھا، طلبہ کرام کا اخلاق اچھا لگا، تو اس سے ذہن بنا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے ہم اسے جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں۔ ان کی پھوپھیزاد بھائی ان سے سنیں گے کہ پہلے اور بعد فرق کیا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑھیں گے ان کے اساتذہ کرام کے تاثرات کی طرف کہ شاہد بھائی کے اساتذہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں شاہد بھائی کے اساتذہ کے ان کے بارے میں تاثرات۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ میرا نام محمد اعظم اتاری، ناظم جامعۃ المدینہ فیضان امام اعظم تلونڈی قصور۔ جامعۃ المدینہ فیضان امام اعظم تلونڈی کے اندر 5th ایئر تک کلاسز ہیں، اور جامعۃ المدینہ کی کلاس 4th ایئر کے طالب علم محمد شاہد رفیق ماشاءاللہ 3 سال سے اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہے، اور مالی حالات کافی ویک ہونے کے باوجود تعلیم کا جذبہ، شوق، مرحبا۔ مالی حالات ان کے کافی کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ والد صاحب ان کے وفات پا چکے ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر، اور ان کی والدہ گھر کے اندر چوڑیوں کی ان کی دکان ہے، جو لیڈیز وغیرہ چوڑیاں خریدتی ہیں، اس سے ان کے گھر کے مالی حالات چلتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، تعلیمی حوالے سے بھی اساتذہ کرام کے اچھے تاثرات ہیں، ممتاز کیفیت کے طالب علم ہیں، اور ادھر ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل اخلاقی اور تعلیمی حوالے کے علاوہ وہ دینی حوالے سے بھی کافی کوشش کرتے ہیں، 12 دینی کام بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، اور ساتھ تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ اتنی مشکلات کے باوجود بھی ماشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، علم کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جو تھوڑی تھوڑی مشکلات کی وجہ سے دل ہار جاتے ہیں، جامعہ چھوڑ دیتے ہیں یا تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے انعامات کیے ہیں، تو ہم سب کو بھی علم دین پراپر انداز میں سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے تو دل نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ جذبہ حاصل کرنا چاہیے اور علم دین کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جی، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اساتذہ کرام کے تاثرات سنے۔ اب جامعۃ المدینہ میں جانے سے پہلے کیا تھے اور جامعۃ المدینہ میں جانے کے بعد کوئی کیفیت میں فرق آیا یا نہیں آیا، اس تعلق سے کچھ سنتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ سے جانے سے پہلے یہ سارا دن باہر بچوں کی طرح کھیلتا رہتا تھا۔ جب ہے تو ابھی بھی بچہ ہی، ہاں ہے تو ابھی بھی بچہ ہی، لیکن پہلے سے آوارہ کردی تھی، پہلے زیادہ وارہ گردی تھی، اب زیادہ سدھر گیا ہے، اور اب جب ہفتے بعد گھر میں آتا ہے اور محفل بھی کراتا ہے، ہر ماہ میں بھی تقریباً محفل کراتا ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ گھر میں، اور گھر میں بھی بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور سب سے اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ جامعۃ المدینہ جانے سے پہلے یہ بہت زیادہ اب تبدیل ہو گیا ہے، ایسے سمجھ لو کہ بڑا اچھا بچہ بن گیا ہے۔ انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلے کے بعد ایک تو یہ نعت خوانی کا ذوق میرا پیدا ہوا، اور پہلے کو والدہ کو تنگ کرنے کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، کچھ شرارتیں بھی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھیں۔ اب والدہ کے ساتھ پیار، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ، اور یہ سلسلے بھی ہیں
ظاہر ہے ماحول بدلتا ہے اور ماحول کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور یوں کہیں کہ دعوت اسلامی کے تمام تر شعبہ جات ہی میں اس طرح کا سلسلہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اس ماحول سے وابستہ ہوتا ہے نا، اس کی یہ سوچ بنتی ہے اور یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ دیگر افراد کو بھی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی یا کسی نہ کسی شعبے کی طرف لانے میں مصروف عمل ہو جائے۔ تو انہوں نے 3 بچے آپ نے ذکر فرمائے تھے کہ جن کو داخل کرایا۔ پہلے یہ اکیلا گیا تھا جامعۃ المدینہ میں، اب پھر یہ آیا ہے، انہوں نے اپنے 3 دوستوں کو ساتھ لے کے گیا۔ اب وہ ایک پہلے سال میں، ایک دوسرے میں، ایک تیسرے میں۔ یہ اوسطاً یہ سال میں ایک داخلہ بھی ہوا، ایک پہلے سال، ایک دوسرے سال، ایک تیسرے سال میں۔ ہاں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اچھی دوستی یہاں بھی فائدہ دیتی ہے، وہاں بھی فائدہ دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن وہ دوستی جو تقوی کی بنیاد پر لگائی گئی، یہ دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ ماشاء اللہ الکریم، شاہد بھائی کے والد محترم کے دوست ہیں اور ان کا بیٹا شاہد بھائی کا دوست ہے، ایسے ہی ہے؟ جی، نام کیا ان کا؟ محمد انیس۔ محمد انیس۔ شاہد نے اپنے والد محترم کے دوست شبیر بھائی کے بیٹے محمد انیس کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا۔ جس سال یہ جامعۃ المدینہ میں داخل ہوئے، اس سے اگلے سال انیس کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیا۔ اس وقت وہ تیسرے سال کی تکمیل کے بعد چوتھے سال کی طرف وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دوستی کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ جب آپ نے ذکر کیا کہ یہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تو نعت شریف کے کو 2 شعر سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جی، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شاہد بھائی کی آواز میں نعت شریف سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، عالم دین اور مفتی اسلام بنائے۔ ان کے والد محترم کے دوست شبیر صاحب موجود ہیں، جن کے بیٹے محمد انیس کو شاہد رفیق بھائی نے جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا۔ شبیر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے دوست کا بیٹا بھی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ ان کے حوالے سے ذکر کرنا چاہیں تو؟ شاہد بھائی والد صاحب محمد رفیق میرے دوست تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس کے سر تھی، لیکن اس کی والدہ نے بہادری کا ثبوت دیا اور خود گھر کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کو مدرسے میں داخل کرا دیا، اور اس کی کوشش ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، دعائیں بھی دیتی ہے اس کو، اور کوشش بھی اس کی پوری ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، عالم بن جائے۔ اور اس کو دیکھ کے میرا بیٹا عبدالکریم انیس اس کا نام ہے، وہ بھی اسی مدرسے میں چلا گیا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، کامیاب فرمائے، دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر یہ ساری باتیں ہماری دیکھ سن رہے ہیں۔ میں اس وقت اس گھر میں موجود ہوں۔
گھر کی کیفیت بھی سامنے ہے، گھر کے کئی ایک معاملات پہلی نظر ہی میں کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کی والدہ کی دکان جو کہ گھر کے اندر ہی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور یہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی نا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا، 5 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان سب کی کفالت اور گھر کے تمام تر معاملات اپنے ذمے آ چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ سب دیکھنے سننے کے بعد نہ دل کی گہرائیوں سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس خواتین پر رحمت اور رضوان کے پھول برسائے، انہیں اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے اسلام کی خدمت کے لیے اس انداز میں آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہیں۔ سلام ہے ایسی مقدس ماؤں کو اور ایسی عظیم بہنوں کو کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے بچے یوں اس انداز میں پیش کیے کہ ہم بھوک سہ لیں گی، تکلیف برداشت کر لیں گی، مشقتیں جھیل لیں گی، لیکن اپنے بچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھاتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہد بھائی کی امی جان کی دکان جس میں خواتین خریداری کے لیے آتی ہیں، آئیے وہ دکان بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید چند ایک چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ یہ شاہد بھائی کے گھر میں ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا، اس جگہ پر ہم نے بیٹھ کر یہ سارا پروگرام ابھی ریکارڈ کیا جو آپ نے دیکھا ہے۔ یہ گھر کا صحن ہے، یہ مین گیٹ ہے، یہاں سے انٹر ہوئے، یہ کچھ پارٹیشن نظر آ رہا ہوگا، اس طرف شاہد بھائی کے چچا کا گھر ہے اور یہ شاہد بھائی کا گھر ہے۔ یہاں سے شروع ہوا، یہ گھر کا کچن ہے، برآمدہ، برآمدے کے بعد ایک کمرہ ہے، اسی پر گھر مکمل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ان کی والدہ کے دل میں دین کی محبت رکھی، میرا بیٹا عالم بنے، یقیناً ہم سب کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ آئیے آپ کو دکان بھی دکھاتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت شاہد بھائی کی امی جان کی دکان، اس میں میں موجود ہوں۔ یہ مائیں بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں۔ مجھے مولانا حشمت علی لکھنوی علیہ رحمۃ اللہ الغنی آپ کی یاد آ رہی تھی۔ آپ ابتداءً بد مذہبوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے، آپ کی والدہ اس پر کڑتی تھی، اور والدہ مسلسل اس کوشش میں رہتی تھی کہ میرا بچہ راہ راست پہ آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پینے والا بنے اور محبت رسول کے جام پلانے والا بنے۔ والدہ مسلسل کوشش کرتی رہیں، اور والدہ کی کوشش کا نتیجہ کہ آپ کا بیٹا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا خدمت گزار بنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیض یافتگان میں آپ کا شمار ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خصوصی شفقتیں اور محبتیں مولانا حشمت علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پائیں۔ اللہ تعالیٰ شاہد بھائی کی امی جان کو بھی صحت عطا فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ دکان آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بزنس نہیں ہے، یہ دکان یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سارے کا سارا سامان جو یہاں موجود ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کی مالیت کیا ہوگی۔ یا تھوڑا سا اگر آپ دوسری طرف بڑھتے ہیں تو یہ دھاگا ہے، دکان میں دھاگے رکھے ہوئے ہیں، اس کی مالیت کیا ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹا چھوٹا سامان بیچ کر یہاں کچھ برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اس طرف شاید چوڑیاں ہوں گی، یہ خواتین کے استعمال کا سامان ہے، یہاں یہ پیکو وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا۔ یہ ان کی امی جان اپنی اولاد کی کفالت کے لیے رزق حلال کی طلب میں یہ سلسلہ لے کر چلتی ہیں۔ خواہش اور تمنا کیا ہے؟ میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھے،
سرکار کی محبت کا پیغام لے کر مزید آگے بڑھتا چلا جائے، اپنی آخرت بھی بنائے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سامان کرتا چلا جائے۔ نیک خواہش، نیک تمنا، یہ محنت مزدوری اور کام کاج کی طرف ان کو لے کر آ گئے۔ یقیناً یہ باہمت لوگ ہوا کرتے ہیں، اور جس طرح یہ جملہ بار بار آپ کے سامنے دہرایا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا ذہن بھی بنے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو راہ علم کا مسافر بنائیں۔ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں یہ ایک شاہد نہیں ہے، ان جیسے کئی ایک شاہد موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ایک نئے طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔